الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب جھوم جھوم کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شب بیداری کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس موضوع پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں. برادران اسلام، مخلوق الہی رات کی آغوش میں جب گہری نیند سو رہی ہو، اس وقت نیند قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نفل نماز ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، نعت شریف پڑھنا، اللہ رسول کی یاد سے اپنا دل و دماغ معمور کرنا، خالق کائنات کے حضور گڑ گڑانا، آنسو بہانا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا ہمیشہ سے اولیاء کرام اور دیگر نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے. اس عمل کو آسان اور مختصر لفظوں میں شب بیداری کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کو شب بیداری کرنے والے یا رات کے کسی پہر میں اٹھ کر نماز تہجد اور نفل عبادات بجا لانے والے لوگ بہت پسند ہیں. ان کے لیے ایسا اجر و ثواب اور جزا مقرر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آگاہ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خور غم سے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں اور ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی نے نہیں معلوم جو آگ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کام کا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو اپنے رب تعالیٰ کے لیے سجدے اور قیام میں رات کاٹتے ہیں. صدر الفاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رات کاٹنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ اپنے کرم سے تھوڑی بعد والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما. جس کسی نے بعد نماز عشاء 2 رکعت یا کچھ زائد نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے. فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز تہجد، دیگر نوافل اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے بارے میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا.
اپنے رب کا نام صبح شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو۔ مفسرین کام فرماتے ہیں کہ پاکی بولنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کرتے رہو اور روز شب کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہو۔ میرے محترم بھائیو، شب بیداری کی اہمیت فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی غرض سے رات کو کم سونے اور شب بیداری کر کے نوافل استغفار کرنے والوں کا شمار اپنے متقی پرہیزگار میں فرمایا ہے۔ متقی پرہیزگار بندوں میں فرمایا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یقیناً پرہیزگار باغ چشموں میں ہیں، اپنے رب کی اطاعت لیتے ہوئے یقیناً ان سے پہلے نکوکار تھے اور رات میں کم سویا کرتے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے تھے، یعنی رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے اور بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات کا آخری حصہ استغفار میں گزارتے ہیں اور اتنے سو جانے کو بھی تقصیر کوتاہی سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں جا کر عبادت کرنا اور نوافل ادا کرنا بے حد محبوب تھا۔ شب بیداری سے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ان نبی اللہ کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه، نبی کریم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف پر برم آ جاتے یعنی سوکھ جاتے۔ اس طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک پر برم آ گیا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کا سبب دریافت کیا گیا تو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرات اگر ہمیں قدر رات کو جھانک کر عبادت کرنا اور نماز پڑھنا اطمینان و سکون اور راحت و دل جمی جیسی نعمت کی حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان رہکاری دکھلاوے اور شور شرابے کے باعث عبادت میں خل اندازی جیسی اذیت کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ خالق کائنات عز و جل شب بیداری کے سب حاصل ہونے والے ان دینی فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا۔ یقیناً رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور رات خوب سیدھی نکلتی ہے، یقیناً دن میں تو تم کو بہت کام ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وہ جسے سجود اور قیام میں فرمانبرداری کرتے رات کی گھڑیاں گزارے آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہے، کیا وہ نافرمان جیسا ہو جائے گا؟ مفتی سید عامرین مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ صحت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل عبادت دن کے نوافل سے افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ریاکاری سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسری دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے قلب و نسبت دن کے بہت فارغ ہوتا ہے۔ توجہ اللہ اور خشوع دن سے زیادہ رات میں ایسا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ رات چونکہ راحت و خواب کا وقت ہے، لہٰذا اس میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت میں ڈالتا ہے تو یقیناً ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ عزیزان محترم، رمضان مبارک کا آخری اشارہ بنا ہے، یوں تو سارا مہینہ ہی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں۔ اس اشرے میں ایک مبارک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کریم کا یہ آخری اشرہ آخری 10 دن جہنم سے زیادہ کا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عَتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ رمضان وہ مہینہ جس کی ابتدا رحمت
درمیان مغفرت اور امتحان جہنم سے اگر بھی ہے۔ ماہ رمضان مبارک تراویح و قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ رات موت پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کے نیت سے قیام کیا، اس کے ساتھ کا گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہمیں رمضان مبارک کے اس آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے خاص طور پر اس کی طاعت راتوں میں شب بیداری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بات کر کے اپنی بخشش کا سامان کر لینا چاہیے۔ عزیز دوستوں سے لے کر کو آخری عشرے کی طاعت راتوں یعنی 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم شب بیداری کر کے ان 5 راتوں کو خوشنودی کے ساتھ عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ شب قدر کو پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہزار مہینوں سے بہتر سران کی تلاش میں باقاعدہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے اور دوسروں کو بھی سران کی تلاش کا حکم دیتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور حکم فرماتے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عزیز کا جشن شب قدر میں اعلان کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ شب قدر میں اعلان کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آخری عشرے کی طاعت راتوں میں خاص طور پر شب بیداری کا اہتمام کرے، اپنے رب کے حضور دامت کے حسب میں اور اپنے گناہ سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ عزیزان من، رمضان مبارک کی طاعت راتیں ہوں، یہ دیگر مقدس مبارک راتیں، ان راتوں میں شب بیداری کا اصل مقصد تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، محفل، نعت، صلاۃ، تسبیح، قضا، نمازوں اور نوافل وغیرہ کی ادائیگی کے ذریعے قرب الہی کا حصول ہے، لیکن اس چیز کا حقیقی فائدہ تبھی ہوگا جب ہم شب بیداری کے تقاضوں پر بھی پورا اتریں گے۔ اگر ہم رات بھر جا کر باتیں کریں اور صبح نماز فجر ادا کی بغیر سو جائیں تو ہمارا رات بھر جاگنا کس کام کا؟ لہٰذا جو شخص رات بھر جا کر عبادت کرنا چاہیں تو وہ پہلے اس بات کا اطمینان حاصل کر لے کہ اس شب بیداری کے سبب اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی واقع نہ ہو۔ اگر کوئی خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رات بھر جاگنے کے بجائے نماز عشاء کی باجماعت ادائیگی کے بعد جلد سو جائے تاکہ نماز فجر باجماعت ادا کر سکے۔ ایسا کرنے سے وہ ساری رات عبادت کا ثواب پائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب کیا، اور جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ اس طرح بعض نوجوان عبادت کرنے کے بجائے گلی بازاروں چوراہوں پر بیٹھ کر ساری رات گپے ہنستے اور شور شرابہ کر کے ہمسائیوں کو تنگ کرتے ہیں، یہ انتہائی مذموم، حرام اور اخلاق کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ فعل ہے کہ اس میں بندوں کی حقیقت کو جو آخرت میں سخت پکڑ کا باعث ہوگی۔ بعض لوگ مساجد میں ذکر اذکار کرنے کے بجائے کسی کونے میں بیٹھ کر گروپ کی شکل میں دنیائی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسا کرنا نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کی دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی تو تم انہیں مت بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی مسجد میں دنیاوی باتوں کے متعلق ہم اپنی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے، مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح لکڑی بکھاتی ہے۔ یہ حکم جائز کلام کے متعلق، جائز کلام کے گناہوں کو تب کیا پوچھنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں شب بیداری کا خاص اہتمام کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور ذکر و درود میں گزاریں، نوافل ادا کریں، زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انہیں ادا کرنی چاہیے، کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے سے گرا کے گناہوں پر اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں۔ اللہ رمضان مبارک کے ہم تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمیں سب سے توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، رمضان شریف کی خوب برکتیں نصیب فرما، ہمیں اس ماہ مبارک تمام روزہ رکھنے، نماز فرائض ادا کرنے اور ذوق و شوق سے دیگر عبادت میں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اس آخری عشرے کے طفیل ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین اسلام کا وفادار بنا،
ہمیں سچا پکا بعمل آج کا رسول بنا، ہمارے صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا فرما، ہمیں 5 وقتہ باجماعت نمازوں کے پابند بنا، اس میں سستی کہانی سے بچا، ہر نیک کام میں اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام فرائض واجبات کے ادائیگی بہت سی خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، داخل و کنجوسی سے محفوظ فرما، خوش دلی سے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ملک کو قوم کی خدمت اور اس کی حفاظت کے ساتھ نصیب عطا فرما، باہمی اتفاق، اتحاد اور محبت و الفت کو مزید مضبوط فرما، ہمیں احکام و شریعت پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں تقسیم میں قبول فرما، ہم تجھ سے تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم گناہ سے سلامتی چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تمام بھلائیوں کے طلبگار ہیں، ہمارے غموں کو دور فرما، ہمارے قرض اتار دے، ہماری بیماروں کو شفا کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما، اے رب ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیشہ مخلوق کے محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی محبت و اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما، خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما، الہی ہمارے اخلاق اچھے اور ہمارے عمدہ کر دے، ہمارے اعمال حسنہ قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں سے بچا، ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو آزادی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، بارک وسلم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔